یہ سوچ کر ہی آئے ہیں ہم میدان عمل میں، یہ سوچ کر ہی آئے ہیں ہم میدان عمل میں، تقدیر کو آپ کا تدبیر ہے، آواز ہماری یہ دبی ہے نہ دبے گی، خاموش زبانوں سے تقریر کرے گی۔ آج میں جس موضوع پر لفظ شاعری کی گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ۔ موضوع دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کی دنیا کے نظام کی ہر خرابی کا ذمہ دار عورت کو قرار دیا جاتا ہے۔ خیر میں اس موضوع کو اپنے معیار کی کسوٹی میں پرکھتے ہوئے آپ سے زنانیوں کے چند کردار کا اظہار خیال کروں۔ عزیز سامعین، مشہور ہے کہ ہر زیر سے شروع ہونے والے الفاظ دنیا میں سب سے زیادہ فساد کی جڑ ہے۔ آپ زمین کو لے لیں یا زر کو، دونوں ہی زیر سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر میرا موضوع سخن یعنی کہ زر بھی زیر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں نہ فساد کروایا؟ اگر آپ اس کے کارناموں پر نظر ڈالیں تو کالج میں 2 لڑکوں کی ایک لڑکی سے دوستی کے لیے جنگ، 2 عاشقوں کی ایک محبوبہ کے لیے جنگ، میاں بیوی کی جنگ، 7 بہو کی جنگ وغیرہ وغیرہ۔ بس ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، بس ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا۔ رہے کہ الو کی مادا بھی الو ہی ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں یہ بیماری کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس بیماری کا نام ذل مرید بتایا جا رہا ہے۔ اس کا علاج ملک الموت کے پاس ہے۔ یہ بیماری اگر طالب علموں کو لگ جائے تو دن میں گزرا منہ اور رات کو سوتے وقت ہاتھ میں موبائل اس کے علامات۔ سابقہ کار میں کبوتر اور موجودہ دور میں SMS کے ذریعے کرا کر ایک فرمایا جاتا ہے، مگر بیچارہ طالب علم تیرے مظلوم عاشق کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے مظلوم عاشق کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں ٹیچر کی پابندی وہاں اماں کی پابندی۔ اور زنانیوں کا حال دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج کل کی لڑکیاں حسن پہ ناز کرتی ہیں، آج کل کی لڑکیاں حسن پہ ناز کرتی ہیں، قلم پکڑنا آتا نہیں اور ڈسکو ڈانس کرتی ہیں، جبکہ کچھ زنانیاں کاف کے پیچھے چھپ کر ہی کام کرتی ہیں۔ ان کے لیے صاحب محتاط اندازہ فرماتے ہیں کہ سنبھل کر چلنا کانٹے بھی ہوتے ہیں گلاب کے پیچھے، سنبھل کر چلنا کانٹے بھی ہوتے ہیں گلاب کے پیچھے، ہر چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا نقاب کے پیچھے۔ ایسے کاموں میں گھبرانا نہیں چاہیے، ان کاموں میں کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن ارادے جن کے پختہ ہوں نظریں جن کی زنانیوں پر، ارادے جن کے پختہ ہوں نظریں جن کی زنانیوں پر، سینڈل اور کپڑوں سے گھبرایا نہیں۔ ہماری مچھلی کی تہذیب میں چند قابل ذکر محبوباؤں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ ان میں لیلا ہو یا شیرین، شیلا ہو یا منی، باونے ہو یا بارہویں، ان سب کا ایک ہی موقف تھا کیونکہ ہمیں آزادی دو، اور مرد اس کے مطابق کیا کہ مجبور ہو گئے۔ اس ناکامی کا ذمہ دار اس ناکامی کا الزام ہم مغرب کو دیں گے، جہاں کے مرد نے عورت کو مساوات کا درد کیا دیا، وہ تو ہواؤں میں اڑنے لگی، مرد ہی کو اپنا غلام بنا ڈالا۔ گو کہ میں نے تو انگلی پکڑائی تھی، اس نے پورا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مینی بدنام ہوتی جا رہی ہے، شیلا جوان ہوتی جا رہی ہے، اور شاید یہ کہنے کے مجبور ہے کہ ادا آئی جفا آئی ضرور آیا حجاب آیا، ادا آئی جفا آئی ضرور آیا حجاب آیا، ہزاروں آفتیں لے کر تینوں کا شباب آیا۔ اور جب زنانیوں نے نقاب میں منظر عام پر آ کر اپنا جہاد کروایا تو بڑے بڑے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ عالم ہو تو ان کو بے حجابی کی ضرورت کیا، یہ عالم ہو تو ان کو بے حجابی کی ضرورت کیا، نقاب اٹھنے نہ پائے اور جلوہ عام ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایمان تازہ ہوگا اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تو بیچارہ عاشق بیچارہ عشق خود بخود تیسری قوت بن کے درمیان میں آ جاتا ہے، اور پھر خاص بھی کہنے پہ مجبور ہے کہ مجھ کو خود اپنی جوانی کی قسم کہ یہ عشق، مجھ کو خود اپنی جوانی کی قسم کہ یہ عشق ایک جوانی کی شرارت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب اس دنیا کا بھی کوئی کیا کرے، زنانیاں باہر گھومے اسے پیار سے کاٹا، اور بیچارہ مرد گھومے اسے آوارہ گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ میں پہلے ہی زنانیوں کی شان میں بڑی گفتگو کر چکا ہوں، اگر کبھی نہ کبھی میرا بھی اس پالا ذات شریف سے پڑے گا، اس لیے میں ان کی بدعاؤں سے پہلے آپ سے یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ اٹھ کر تو آ گئے تیری بزم سے مگر، اٹھ کر تو آ گئے تیری بزم سے مگر، کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے۔